وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کیے۔ وہ اہل بیت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا۔ آپ کو اس جلیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرمائے۔ اس گھر کے مرحومین اور جتنے یہاں موجود ہیں، ان کے مرحومین جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا ان کو جوار رحمت معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر رکھا ہے۔ سارے آمین کہنا حجت دوراں منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی نوازش مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ صاحبان علم و دانش، 2-4 گزارشات آپ کی بہترین سماعتوں کو ہدیہ کرنا ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں، جتنے احباب تشریف فرمائیں، ظاہر ہے کہ گھروں کا آرام چھوڑ کے آئے ہیں، ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مصرع آپ نے محبت سے سماعت فرمایا تو باقی گفتگو بھی آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہوتی جائے گی۔ شاہ جی پہلا مصرع سماعت کیجئے، بھائی جان جتنے احباب تشریف فرمائیں۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے۔ آپ اگر تھکے ہوئے نا تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، لیکن اگر عدن کا مطلب جنت ہے، بہشت ہے، فردوس ہے، خلد بری ہے، عدن وہ جنت کا مقام ہے جہاں ان کی زیارت ہوگی جنہیں دنیا میں نہیں دیکھ سکے۔ حب علی عدن کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس درود پڑھ لے میرے مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا آپ کی جد کے شان میں میں نے 6000 شعر لکھے۔ مولا فرماتے اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے جد کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کی جد سے محبت رکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے جد کے مخالفوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا مولا انہیں بھی مانتا ہوں۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، میں دوسرے مصرے سے پہلے یہ روایت سنا کے دوسرے مصرے کا آپ لطف لیں گے اس خیال کے بعد جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے تم ہمارے جد کے مخالفین سے بھی محبت رکھتے ہو؟ کہا مولا جی، کہا تیرے 6000 شعروں کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کہا مولا پھر کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے جد کی محبت ہے تو ان کے مخالفوں سے بیزاری کا اظہار کرو۔ کہتا مولا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حجت خدا کے سامنے آج دل سے اقرار کرتا ہوں، آپ کے جد کی محبت دل میں رکھوں گا، آپ کے جد کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کروں گا۔ مولا فرماتے آپ شعر کہہ، اس نے اسی وقت شعر کہا۔ مولا نے کہا سنا، اس نے سنایا۔ جب اس نے شعر سنایا، صادق آل محمد فرماتے ہیں تیرے 6000 پہ یہ ایک بھاری ہے۔
اب سننا، جن کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، مصرع ان کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارا ہاتھ نیچے رہے، جسے غازی عباس نے طاقت دی ہے وہ ہاتھ تائید بھی کرے گا، جس زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے وہ میرا ہم سفر بھی ہوگا۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ و سلامت، زندہ و سلامت، مولا آپ کی توفیقات میں صاحب۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی۔ بھجن جو شاعری سے پیار کرنے والے، حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، نوابی قافیہ ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے، خرابی قافیہ۔ چوتھے مصرے کا قافیہ کو بندہ مجمع میں سمجھ آئے، میں اسے ممبر سے داد دوں گا، آؤ میرے ساتھ ہم سفر، چوتھے مصرے تک میرے ساتھ چلنا۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بہت شکریہ، حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے۔ دین خدا سے پوچھ لو حیدر کا مرتبہ، اسلام بھی علی کے صحابی کا نام۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ محتاج نہ بھائی زندگی ہو، یہ ہاتھ محتاج ہے علی۔ کیا بات ہے، زندہ و سلامت امام زمان۔ آپ کے کیا کہنے ہیں امام زمانہ، آپ کی توفیقات میں ہم علی کا ذکر یوں ہی تھوڑی کرتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جو رسول ہمیں کہہ رہا ہے اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، وہ رسول خود ذکر نہیں کرتا۔ بھجن بیدار ذہنوں کے لیے، وہ رسول خود ذکر نہیں کرتا۔ کائنات کے رسول تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے، علی کے فضائل رسول سنا رہے ہیں۔ ایک بندہ مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مجھے نہیں پتا کون بندہ کتنے ادراک کا مالک ہے، کس کا عقیدہ کتنی اپج پہ ہے، کون کتنی معرفت رکھتا ہے۔ پہلا جملہ سننا، میرا جملہ ہو دیوار پہ دے مارنا۔ کائنات کے رسول نے کہا، جب اس بندے نے کہا نا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کائنات کا رسول مسکرا کے کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے قرآن کا نکتہ ہی نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، جب بندہ علی کے فضائل سن کے خوش ہوتا بھائی، ہائے علی زندہ و سلام۔ اس نے جب کائنات کے رسول نے کہا نا قرآن کا نکتہ ہی نہ ہوتا، اس نے کہا یا رسول اللہ بس، یار اس بس کا لطف لینا ہے آپ نے بھائی جان۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بندہ شیعہ ہو ایک نسل سے، دوسرا جملہ میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، وزن کیجئے گا۔ کائنات کے رسول نے کہا علی نہ ہوتے قرآن کا نکتہ ہی نہ ہوتا، اس نے کہا بس۔ کائنات کا رسول کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اس نے کہا بس۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے بس کہا۔ بھائی جان جتنے احباب تشریف فرما میری طرف دیکھیے گا، کائنات کے رسول کا تیسرا جملہ جب اس نے دوسری مرتبہ بس کہا، جملہ سنیے گا، کائنات کے رسول نے کہا علی نہ ہوتے قرآن کا نکتہ ہی نہ ہوتا، اس نے کہا بس۔ کائنات کا رسول فرماتا ہے اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ چپ رہو، تمہارا اپنا مقدر ہے، عبادت کے لیے بول پڑو تو بہتر عبادت ہو جائے گی۔ جب اس نے کہا نا دوسری مرتبہ بس، کائنات کا رسول کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے قیامت کا دن ہی نہ ہوتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، وزن کرے گا شاہ جی کوئی۔ اس نے تیسری مرتبہ کا بس۔ لطفی آئیں تنویر ہاشمی صاحب، مولا آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرما۔ آئیں آپ بیٹھتے ہیں تو میں درود پڑھ لیں ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا بس۔ کائنات کے رسول نے کہا علی نہ ہوتے قرآن کا نکتہ ہی نہ ہوتا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کی کتنی معرفت ہے، کون میرے ساتھ زبان سے بولے گا، کون ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ سر اٹھانا، اگر علی نہ ہوتے قرآن کا نکتہ ہی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ اس نے کہا بس۔ کائنات کا رسول کہتا ہے علی نہ ہوتے قیامت کا دن ہی نہ ہوتا۔ اس نے چوتھی مرتبہ کہا یا رسول اللہ بس۔ کائنات کا رسول کہتا ہے علی نہ ہوتے اللہ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہی نہ دیتا۔ ہاں کیا بات ہے، اس نے پھر کہا بس۔ کائنات کے رسول نے اب جب اس نے بس کہا نا تو ایسا جملہ کہا کہ اس کی بس ہو گئی۔ ہائے ہائے بھائی انسان،
علی کی عزت کی قسم ہے، مجمع کھڑا ہو کے شاہ جی داد دے، داد کام ہے میرے رسول کا جملہ دیکھنا، اس سے بڑا جملہ میرے پاس فضیلت کا ہے ہی نہیں۔ جب کائنات کے رسول نے کہا علی نہ ہوتے قرآن کا نقطہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کوئی کفر نہ ہوتا، علی نہ ہوتے قیامت کا دن نہ ہوتا، علی نہ ہوتے کعبے کی طرف رخ کر کے سر اٹھانا، کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سجدہ کرنے کا حکم ہی نہ دیتا۔ اس نے کہا بس، جب اس نے 5ویں مرتبہ بس کہا نا، کائنات کا رسول کہتا ہے کیسا عجیب شخص ہے، مجھ سے میرے ہی بارے میں سوال کر رہا ہے۔ بسم اللہ۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر حوالے سے علی ہو۔ بھائی شیعہ ہو بندہ ایک نسل سے، علی کا مطلب نہ آتا ہو میں مان ہی نہیں سکتا۔ ہاشمی صاحب علی ہر حوالے سے علی ہے، علی ہر حوالے سے علی ہے، علی ہر حوالے سے علی ہے۔ UN کی رپورٹ، 25 ممالک کے دانشور اکٹھے ہوئے، ایک بات پہ کنسنسس کیا۔ سوال کیا تھا؟ which was the best government ever performed in this world from the time of Adam up till now؟ ترجمہ بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ آجائیں۔ which was the best government، کون سی بہتر حکومت تھی ایور پرفارم کارکردگی کے اعتبار سے، فرام دی ٹائم آف آدم، آدم سے لے کر اپ ٹل ناؤ اس لمحے تک۔ سر اٹھائیے گا۔ کنسنسس کیا ہوا؟ انگلش میں جو میرے ساتھ ہو جائیں گے مجھے بھی لطف آ جائے گا، ورنہ ترجمہ تو میں کر ہی دوں گا۔ which was the best government ever performed in this world from the time of Adam up till now۔ 25 ممالک کے دانشوروں نے کنسنسس کیا، سب کا ایک ہی فیصلہ تھا، the best government ever performed in this world from the time of Adam up till now is 4.5 years of Ali۔ علی کس علی کے 4.5 سالہ دور حکومت آدم سے لے کر اب تک سب سے بہتر تھے۔ انہوں نے جملہ ہی نہیں کہا، انہوں نے دلیلیں بھی دی۔ 2 دلیل سنیے گا، 2 دلیلیں دی، لطف لیجئے گا۔ علی کی عزت کی قسم، جن کے دل میں علی بستا ہے وہ لطف ضرور لے گا۔ 2 دلیلیں دی ان دانشوروں نے۔ پہلی دلیل، in the tenure of 4.5 years of Ali، علی کے 4.5 سالہ دور حکومت میں۔ پہلی دلیل بھائی جان سنیے گا، جو بیدار مجمع ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، in the tenure of 4.5 years of Ali nobody sleep hungry۔ علی کے 4.5 سالہ دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ علی کے دور حکومت۔ دوسری دلیل سنیے گا، in the tenure of 4.5 years of Ali's government nobody kept theft۔ 4.5 سالہ دور حکومت میں علی کے کوئی چوری ہی نہیں ہوئی۔ ہوئے 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 بھائی جان 2 دلیلیں۔ علی کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا، علی کے دور میں چوری نہیں ہوئی۔ خود علی خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ مجمع میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں شاہ جی، ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں، سمیٹ رہا ہوں، ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے سوچا، علی کہہ رہے ہیں میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں، کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں علی کی بات کو غلط ثابت کروں گا۔ علی مجمع میں کہہ رہے میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ میں چیونٹی کو شیشی میں بند کرتا ہوں، کل علی جب خطبہ دیں گے اسے میں بھوکا رکھتا ہوں۔ جب علی خطبہ دیں گے نا، دوران خطبہ میں علی کی بات کو روک کے کہوں گا علی آپ نے کہا تھا کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ ہائے 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 یار بیدار مجمع کے لیے، علی نے کہا تھا خطبے میں میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں، کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ میں شیشی دکھا کے کہوں گا یا علی آپ کہتے کوئی بھوکا سویا ہی نہیں، یہ دیکھیں جھوٹی بھوکی ہے، کل سے میں نے اسے کھانا ہی نہیں دیا۔ فضائل کا آخری جملہ، ایک مصیبت کا جملہ، ہوگی میری حاضری۔ دوسرے دن علی خطبہ دے رہے تھے، وہ شیشی جیب میں ڈال کے مجمع میں آئے۔ دوران خطبہ اس نے کہا یا علی آپ نے کل ایک بات کی تھی۔ علی کہتے کیا؟ کل آپ نے کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ بھائی جان دیکھیے گا، میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں۔ علی نے کہا ہاں کہا تھا۔ کہا سوچ لیں۔ علی فرماتے سوچتا وہ ہے جو بھول جاتا ہو۔ ہائے 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 علی والے بھائی میں سوچتا وہ جو بھول جاتا ہو۔ کہ یا علی پھر بھی
سوچ لے، آپ نے یہ کہا تھا سوچ لے یا علی پھر بھی سوچ لے، یا علی پھر بھی سوچ لے۔ آپ نے کل کہا تھا کوئی بھوکا سویا ہی نہیں، علی نے کہا مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ تو، اس لیے کہ تو سوچ کے آیا تھا کہ میں شیشی میں چونٹی کو بند کروں گا، چونٹی کو لے کے آؤں گا، علی خطبہ دے رہے ہوں گے، خطبہ روک کے میں یہ جملہ کہوں گا اور پھر علی سارے مجمع میں شرمندہ کر دوں گا۔ علی نے کہا جلدی کر، شیشی نکال، شیشی میں چونٹی ہے، چونٹی کے منہ میں دانا ہے۔ اس نے جیب میں سے شیشی نکالی، شیشی میں چونٹی تھی، چونٹی کے منہ میں دانا تھا۔ بھجن توجہ، میری فضائل کا آخری جملہ جیسے مرضی سننا۔ میں کہتا ہوں مولا شیشی کھولی بھی نہیں، مولا اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں کیا، یہ بند شیشی میں چونٹی کو رزق کیسے مل گیا؟ فضیلت کا آخری جملہ جیسے مرضی سننا۔ یا علی یہ تو بتائیں، شیشی کھلی بھی نہیں، شیشی میں سوراخ بھی نہیں کیا، اس چونٹی تک دانا کیسے پہنچا؟ تو میرا مولا خطیب منبر سلونی صاحب نہج البلاغہ یہی کہیں گے، رضا عباس میں قیامت تک کے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو بند شیشی میں رزق دے سکتا ہے وہ بند کمر میں مومن کے پاس نہیں آ سکتا۔ بس فضائل کا حصہ میرا ہوا تھا۔ وہ علی جو ہر حوالے سے علی ہے، اتنے علی کی غربت کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے، اس علی کی بیٹیاں ہیں شرابی کا دربار۔ جو بندہ رونے کی نیت سے ہے، فضائل وہ جو بی بی شام سے آئی ہیں نا، وہ پرسہ لینے کے لیے، مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے، حسرت ہے علی کی بیٹی کی، تو کوشش کر تیری آنکھیں جانے علی کی بیٹی جانے۔ بی بی کی حسرت ہے، جب آئی نا شام سے واپس، قید نہیں بھاگے، سجاد سے کہا سجاد مجھے نانا کی قبر پہ لے کے چل۔ ذرا بی بی نانا کی قبر پہ، پہلا جملہ کا نانا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا میرے اکبر کے سینے میں برچھی مارے۔ یا جو بندہ عبادت کرنے کے لیے آیا، تو رونے والی شکل بھی بنا، تیری عبادت ہے۔ نانا میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، نانا میں نے برداشت کیا، نانا میرے شیر دل عباس کے بازو قلم ہوں، نانا میں نے برداشت کیا، نانا اصغر کے گلے میں اصغر کے وزن سے بھاری تیر لگا، نانا میں نے برداشت کیا، میرا حسین میرے قاسم کی لاش کو عبا میں لے کے آیا، نانا میں نے برداشت کیا، تم ماتم کر، تیری عبادت ہے، نانا خیموں کو جلایا گیا، نانا میرے حسین کو میرے سامنے شمر خنجر چلاتا رہا، نانا میں 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے کہتی رہی او تمہارے نبی کا نواسا ہے، اور ماں نے چکیا پیس کے بالا، نانا ظالم ظلم کرتے رہے، نانا میری بیٹی کو تماچے مارے گئے، نانا جو بندہ عبادت کرنے کے لیے، نانا میرے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، نانا میرے سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں، نانا میں برداشت کرتی رہی۔ ادھر علی کی بیٹی چپ ہوئی، اوپر قبر رسول ہلی، کہا زینب اگر اتنا کچھ برداشت کیا تو زینب کیا برداشت نہیں ہوا؟ جملہ سنو گے جو عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، نانا برداشت کیا نہیں ہوا؟ اس وقت علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نانا 11 محرم کو مجھے حسین کی لاش کے قریب سے ایسے گزارا گیا جیسے میرا حسین لگتا ہی کچھ آئے۔ نانا میں بھائی کو رو نہیں سکی، نانا میں حسین کو رو نہیں سکی۔ مولا تیری عبادت کو قبول فرما، یہ آوازیں اسی ذکر میں بلند ہوتی رہیں، کسی غم میں نہ رو سوائے غم حسین۔ 10 محرم مارے گئے حسین کے مہمان، تنہا رہ گیا زہرا کا لال۔ عزادارو حسین خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ خیمے سے آواز آئی واہ غربتا۔ ایک مرتبہ حسین نے پردہ اٹھا کے دیکھا، قیامت کا منظر تھا، سفید بالوں والی مزدور ہے، زمین پہ لکیریں کھینچ کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، واہ غربتا۔
زہرا کا لال سامنے بیٹھ کے کہتا اماں فضا آپ نے غربت کی صدا کیوں بلند کی؟ اماں مہمان میرے مارے گئے، اماں نادان میرے مارے گئے، بیٹے میرے مارے گئے، بھائی میرے مارے گئے۔ بی بی کہتی ہے غربت کا عالم یہ ہے، ام لیلا نے اکبر کو قربان کیا، ماجائی نے اونو محمد کو قربان کیا، ام فروہ نے قاسم کو قربان کیا، مولا حد ہو گئی، رباب نے اصغر کو قربان کیا، مولا میرا بیٹا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے مولا تیری اولاد سلامت رہے، کسی غم میں نہ رہو سوائے غم حسین کے۔ سینے پہ ہاتھ مارا کر دل پہ تاکہ کربلا کا دروازہ کھلے۔ جملہ سنجھے بات، کریم ابن کریم دو زانو ہو کے سامنے بیٹھ، کہا اماں فضا گھبرا نہیں، اگر ام لیلا نے اکبر قربان کیا، ماں جائی نے انو محمد قربان کیا، اماں ام فروہ نے قاسم کو قربان کیا، اماں میں حسین تیرا بیٹا بن کر قربان ہوتا۔ اماں جلدی کر صندوق سے، تبرکات کے صندوق سے میرا پرانا لباس لیا۔ آپ جناب فضا کہتی ہے مولا پرانا لباس کیوں؟ حسین کہتے ہیں یہ ظالم میرے جسم پر لباس بھی نہیں چھائے، ہائے اور میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا، میری لاش پہ میری بیٹیوں نے آنا۔ آخری جملے ہو گئی عبادت، بی بی کے تبرکات کے صندوق سے ابھی لباس نکال رہی تھی، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑ، کہا اماں کیا نکال رہے؟ کہا حسین نے پرانا لباس۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اماں حسین نے پرانا لباس۔ اماں مجھے ماں زہرا کا جملہ یاد آ گیا، ماں نے کہا تھا 10 محرم عصر کے وقت جب حسین پرانا لباس مانگے اور سمجھ لینا حسین کا آخری وقت ہے۔ اماں یہ نہ کہ لباس مانگا، اماں یہ کہ حسین نے کفن مانگا۔ اللہ لعنت اللہ۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ خاندان آل اطہار کی جلد از جلد آبادی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے سیدہ کے لال کی۔ میں التماس گزار ہوں ذاکر اہل بیت تنویر ہاشمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد اپنے وقت کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، اور ان کے فوراً بعد ذاکر مزین عباس